میٹاورس کس طرح انٹرنیٹ کا نیا دور ہوگا اور اس سے کس طرح امیر بنا جا سکتا ہے۔ ہیلو دوستو، ہم اینٹی ڈاٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے ارب پتی انسپائر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ آج کی اس معلومات سے بھری مزیدار اور اہم ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کل آپ نے میٹاورس کے نام کی ایک نئی اصطلاح کو بہت سے لوگوں کی زبان پر آتے دیکھا ہوگا، خاص طور پر مارک زکربرگ کے اپنی کمپنی کے نام کو فیس بک سے تبدیل کر کے میٹا رکھنے کی خبر کے ساتھ ساتھ میٹاورس کی اصطلاح کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ میٹاورس کیا ہے اور اس کا ہم عام لوگوں کی زندگی پر آنے والے وقت میں کیا اثر ہوگا؟ آج ہم اس کے جواب کو اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں میٹاورس کی طرف۔ 1991 میں دنیا کی سب سے پہلی ویب سائٹ انٹرنیٹ پر لائیو ہوئی تھی، اور وہ کچھ اس طرح کی نظر آتی تھی کہ جس پر کچھ زیادہ فینسی چیزیں نہیں تھی۔ وہ بس ایک الفاظ کا مجموعہ تھی جو کہ ایک صفحے پر لکھے ہوئے تھے، اور اس کے کچھ سال بعد ایک اور ویب سائٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جو آگے چل کر یوٹیوب بنی، اور اب کچھ یوٹیوبرز کی آڈینس کئی ٹی وی چینلز سے بھی زیادہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے کچھ ایسی چھلانگیں لگائیں جس نے نئی انڈسٹریز کو جنم دیا اور اکانومی کو بوسٹ ملا۔ اسی طرح کی ایک اور چھلانگ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے جسے میٹاورس کہا جائے گا، اور یہ آنے والے وقتوں میں کام کرنے کا تمام طریقہ بدل کے رکھ دے گی۔ میٹاورس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پہلے ایک چھوٹے پیمانے پر چلنے والی نئی دنیا جسے ملٹی ورس کہا جاتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے آریانہ گرانڈے کا نیا کنسرٹ دیکھا ہے؟ اصل دنیا والا نہیں بلکہ ورچوئل دنیا والا۔ انہوں نے ایک پورے کنسرٹ کو ایک گیم کے اندر ہی پروڈیوس کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے کسی کو کہتے کہ آریانہ گرانڈے 2021 میں ایک گیم کے اندر اپنا ایک کنسرٹ آرگنائز کرے گی جو کہ دیکھنے والوں کی تفریح کو الگ ہی مقام پر لے جائے گا، تو اس پر ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ کچھ ایسا ہی ایک ایونٹ ٹریوس اسکاٹ نے بھی آرگنائز کروایا تھا۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یوٹیوب پر موجود ان دونوں ایونٹس کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اس طرح کی تفریح کا تجربہ انتہائی بہترین انداز میں اپنا کام کرتا ہے جو کہ حقیقی دنیا کو ورچوئل یعنی مصنوعی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے کئی دوسرے تجربات تقریباً سب انڈسٹریز میں کیے جا رہے ہیں۔ BMW نے بھی اپنی ایک نئی گاڑی کو راکٹ لیگ نامی گیم میں لانچ کیا ہے۔ ان تجربات کے نتیجے میں ہمارا تعلق حقیقی دنیا میں مصنوعی دنیا سے مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو آخر میٹاورس کیا ہے؟ ابھی میٹاورس کی وضاحت کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا 90s میں یعنی 1990 کے دور میں انٹرنیٹ کی وضاحت کرنا تھا، جو کہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا، کنٹینٹ کریٹرز، ٹریڈنگ یا شیئرنگ پلیٹ فارمز یا اس طرح کی لامحدود دوسری انڈسٹریز کا کوئی تصور نہ تھا۔ لہٰذا تکنیکی طور پر میٹاورس ان تمام انڈسٹریز کا اگلا دور ہے جو کہ ویب 3.0، بلاک چین اور ورچوئل ریالٹی سے مل کر بنتا ہے۔ ان تین عناصر کا مجموعہ ہی اس کو ممکن بناتا ہے۔ ہمیں ان تینوں عناصر کو انفرادی طور پر سمجھنا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں ویب 3.0 سے، جو کہ انٹرنیٹ کا اگلا مرحلہ ہے۔ جی ہاں، انٹرنیٹ کے اور بھی مراحل ہیں۔ ویب 1.0 وہ پہلی ویب سائٹ تھی جو ہم آپ کو شروع میں دکھا چکے ہیں۔ ویب 2.0 ہمارا موجودہ سوشل میڈیا ہے جو اس کے استعمال کرنے والوں نے ہی تعمیر کیا ہے، جس پر ہم خود اپنا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ویب 2.0 میں صرف آپ ڈومین کو خرید سکتے ہیں اور وہی ایک چیز ہی آپ کی ملکیت ہوگی، جبکہ باقی تمام چیزیں جیسا کہ یہ ویڈیو بھی جو کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں کئی دوسری کارپوریشنز کی ملکیت ہے، اور یوٹیوب اس ویڈیو کو کبھی بھی اڑا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہماری ویب 3.0 کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ویب 3.0 پر جو سب سے اہم چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ کے مختلف حصوں کے مالک بن جانا۔ اس میں وہ ہر چیز جو آپ بناتے ہیں، خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کی ملکیت ہوتی ہے، اور آپ کو اس کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ممکن بناتی ہے بلاک چین ٹیکنالوجی،
یا اگر مزید مخصوص اصطلاح استعمال کی جائے تو وہ ہوگی NFTs، جو کہ میٹاورس کے بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ بہت سے لوگ اسے بیکار کہہ کے نظر انداز کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کسی بھی NFTs پر رائٹ کلک کر کے اسے سیو کرنے سے کون روک سکتا ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے جس کا جواب پیسے میں چھپا ہے، یا اگر کہا جائے تو پیسے کی کہانی میں۔ اس طرح آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو $100 کی قدر دیتے ہیں اور سب کے سب اس پر راضی بھی ہو گئے ہیں۔ کس نے آپ کو اس کی قدر کے بارے میں بتایا تھا، اور کوئی کیوں آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزیں اس کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے میں دے گا؟ کئی سالوں کے بعد ہم سب راضی ہو گئے ہیں کہ $1 کی قدر $1 ہے، اور ہم سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک سماجی تصور ہے جو کہ چیزوں کے تبادلے کے لیے ایک آسان حل تھا، اور اسی لیے ہم سب اس کے استعمال پر راضی بھی ہو گئے۔ لہٰذا NFTs کی قدر و قیمت بھی اسی طرح سے مقرر کی جائے گی۔ ایک حقیقت جو آپ دیکھنے سے قاصر ہیں وہ یہ ہے کہ NFTs آنے والے وقت میں کیا سے کیا بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کاپی نہیں کیا جا سکے گا اور ان کی ملکیت کو بلاک چین پر ٹریک کیا جا سکے گا۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ NFTs ایک دھوکہ ہے، جبکہ وہی لوگ اپنی اوریجنل تخلیقات کو سوشل میڈیا پر صرف ایک ڈیجیٹل ہرٹ یعنی ایک لائک کے بدلے میں شیئر کر دیں گے۔ خیر، ویب 3.0 میں آپ کو اپنی تخلیق کی مکمل ملکیت حاصل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ورچوئل ریالٹی کی، اور یہی وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو صرف میٹاورس کا ایک حصہ ہوگی جب تک کہ ہولوگرام کی ٹیکنالوجی عام نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ فیس بک میٹاورس کی تعمیر کر رہا ہے تو یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ وہ انٹرنیٹ یا بلاک چین یا ورچوئل ریالٹی کے مالک نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ کہنا کہ ایپل نے ٹیلی کمیونیکیشن کی بنیاد رکھی جب انہوں نے آئی فون بنایا تھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گوگل، مائکروسافٹ یا فیس بک کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب بلاک چین ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی تب انٹرنیٹ لوگوں کی انفرادی ملکیت ہوگا، اور یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے چلیے ایک مثال کا تصور کرتے ہیں۔ آپ ایک سنگر ہیں اور آپ نے ایک گانا بنایا اور اسے NFT کے طور پر $1 کا بیچا، اور اپنے کانٹریکٹ میں کہا کہ جب بھی یہ گانا بکے گا تو آپ کو 80% حصہ ملے گا اور 20% حصہ بیچنے والے کے پاس جائے گا۔ اگر ہم نے آپ سے یہ گانا $1 میں لیا اور بیچا تو آپ کو $1 ہم سے اور 80 سینٹس دوسری سیل سے ملیں گے، اور ہمیں بھی 20 سینٹس ملیں گے، اور یہ عمل بار بار دہرایا جا سکتا ہے، اور آپ کو آٹومیٹکلی 80 سینٹس اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ملتے رہیں گے، جبکہ بیچ میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکے گا، جیسا کہ یوٹیوب، اسپوٹیفائی، ایپل میوزک وغیرہ۔ اس طرح صرف آپ پیسے نہیں کمائیں گے بلکہ آپ کی آڈینس بھی پیسے کما سکے گی۔ میٹاورس میں تمام چیزیں اسی فارمولے پر عمل کرتی ہیں جو کہ انفرادی ملکیت کے لیے بہت اہم ہے۔ رہی بات کہ آپ اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اسے جاری رکھیں، اور اس کے بارے میں مزید سیکھ کر آپ بہت سے فائدوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یا آپ اس کو ایک جعلی یا دھوکے بازی یا فریب کا نام دے کر رد بھی کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی تو یہ صرف ایک شروعات ہے۔